السلام علیکم گریڈ 7، ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 12، چچا چھکن نے ردی نکالی۔ آپ اس میں ایک کہانی کے بارے میں پڑھیں گے جس میں چچا اور چچی کا ذکر ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ خاص الفاظ: کفل، سراسیمہ، تیر بہدف، شغل، یک لخت، نفاست طبع، عدم تعاون۔ پڑھنے سے پہلے ان سب کے جوابات آپ لوگ کمنٹ باکس میں دیں گے۔ کوشچن میں پڑھ رہی ہوں، آپ کو کس قسم کی کہانیاں سننا یا پڑھنا پسند ہے؟ اپنی پسند کی مزاحیہ کہانی کا نام بتائیں۔ آپ کے خیال میں مزاح نگار تحریر کو پرلطف کیسے بناتے ہیں؟ بنا سوچے سمجھے کام کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آئیں مزید جانیں۔ سید امتیاز علی تاج معروف مصنف اور ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے انارکلی ڈرامے سے شہرت پائی۔ حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ چچا چھکن ان کا تخلیق کردہ ایک لازوال کردار رہے۔ چچا چھکن کے مرکزی کردار پر مبنی دلچسپ کہانیوں کو امتیاز علی تاج نے 1965 میں کتابی شکل میں شائع کیا۔ نیکسٹ آتے ہیں ریڈنگ پر۔ پچھلے جمعے کا ذکر ہے۔ تیسرے پہر بچوں کا سعد انہیں پڑھانے کے لیے آیا تو اس نے مودے کے ہاتھ اندر چچی کو کہلوا بھیجا کہ مردانے میں بچوں کو پڑھنے کے لیے کسی کمرے کا انتظام کر دیجیے۔ وہاں ان کے لکھنے پڑھنے کا سامان بھی ٹھکانے سے رہے گا اور توجہ سے اپنا کام بھی کر سکیں گے۔ آج کل آدھا گھنٹہ تو کتابیں کاپیاں تلاش کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، پھر ڈیوری میں بیٹھ کر پڑھاتا ہوں تو بچوں کا دھیان گلی میں رہتا ہے، پڑھائی خاک نہیں ہوتی۔ چچی دالان میں بیٹھی بنو اورنی کو گوٹا ٹانک رہی تھی۔ چچا چھکن چارپائی کے کھٹمل مارنے کی غرض سے صحن میں کھڑے پایوں کی چولہوں میں ابلتا پانی ڈلوا رہے تھے اور چچی کو بتا رہے تھے کہ بڑا نایاب اور مجرب نسخہ ہے اور جب کبھی آزمایا تیر بہدف پایا۔ اتنے میں مودے نے آ کر استاد کا پیغام سنایا تو بھڑک اٹھی۔ میرے پاس کوئی کمرہ نہیں، جن کا گھر ہے، جنہوں نے خالی کمروں میں کفل ڈال رکھے ہیں، ان سے کہیں۔ چچا نے پیغام تو سنا نہ تھا، جواب سن کر چونکے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ مودے نے استاد کا پیغام دہرایا۔ سن کر بولے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔ ارے بھائی، یہی چاہتی ہو نا کہ باہر کاغذات والا کمرہ خالی کر دیا جائے، سو سیدھے صبح یہ بات کہہ دیتی۔ اس میں بھلا بگڑنے کا کون سا موقع ہے؟ ابھی لو خالی ہوا جاتا ہے کمرہ۔ چچی کو ابھی اپنا بگڑنا بے محل نظر آنے لگا۔ مصالحانہ انداز میں بولی، کمرہ خالی کرنے کو کون کہتا ہے؟ پچھلی اتوار ہی میں نے صفائی کرا کے اس کا قالین بچھوایا ہے۔ اس میں قالین بچھوایا ہے، کاغذات الماریوں میں رکھے ہیں، انہیں بھی میں نے جھاڑ پونچھ کر اوپر سے ٹھیک کر دیا تھا۔ اگر کمرہ کھول کر کفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں تو کمرہ بخوبی کام میں آ سکتا ہے۔ ادھورے کام چچا کے سلیقے کو ہمیشہ ناگوار گزرتے ہیں۔ بولے، اگر اسی بہانے سے الماری میں سے ردی کاغذ نکل جائے اور جو چیدہ ضروری کاغذات بچیں انہیں سنبھال کر ڈھنگ سے رکھ دیا جائے تو کچھ مذائقہ ہے۔ چچی کا خیال نتائج کی طرف جانے لگا۔ عادی ہو چکا ہے۔ یہ قصہ سن کر سراسیمہ ہی ہو گئی۔ دبی زبان سے بولی، بچوں کو پڑھنے کے لیے جگہ ہی کتنی چاہیے ہے، ایک میز اور 2 کرسیوں کے لیے کمرے کا ایک کونا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ جواب میں چچا کو اپنی نفاست طبع کا اظہار کا موقع نظر آیا اور بولے، جگہ تو یوں غسل خانے میں بھی موجود ہے، وہاں پڑھنے کو کیوں نہیں کہہ دیتی؟ بس یہ بات ہے ہندوستانیوں کی، جس کی وجہ سے ان کا گھر انگریزوں کی کوٹھیوں سے مختلف معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہم لوگوں میں صفائی اور سلیقہ نہیں، ہم چاہتے ہیں پشم بس گزر ہو جائے۔ تنگ آ کر چچی کو کھلے لفظوں میں انجام کی طرف توجہ دلانی پڑی، اور اگر کاغذ سارے کمرے میں پھیل گئے اور بیٹھنے کو جگہ نہ رہی تو یہ بات چچا کو سمجھ میں نہ آئی۔ کاغذ پھیل گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ ردی نکلنے سے کاغذ پھیلیں گے یا سکڑیں گے؟ اب اس کا جواب چچی کیا دے؟ تنگ آ کر مودے سے مخاطب ہو گئیں، جا کر کہہ دو کوئی کمرہ خالی نہیں۔ چچا حیرت کے عالم میں تھے۔ ارے بھائی، کیوں خالی نہیں؟ یعنی بات کیا ہے؟ جواب نہیں دیتی؟ میں کہتا ہوں کہ شام تک کمرہ خالی ہو جائے گا۔ آج استاد نے کہا کل شوق سے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائے۔ چچی نے جل کر کہا، تم جانو اور تمہارے کام۔ اٹھنے کے لیے اپنی سلائی کی چیزیں سنبھالنے لگیں۔
چچا نے بقیہ کھٹملوں کی جاں بخشی کا حکم صادر فرمایا اور چابیوں کا گچھا لیے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کمرہ کھول کر ناک کی سیدھ الماریوں کا رخ کیا۔ کواڑ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک کے تمام خانے بے ترتیب کاغذوں سے ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں۔ عرصے سے الماریاں کھول کر نہ دیکھی تھیں، کاغذوں کی تعداد اور حالت ذہن سے اتر گئی تھی۔ اب جو ان پر نظر ڈالی تو دل رک گیا۔ کبھی خانوں کو دیکھتے، کبھی منہ بنا بنا کر ڈاڑھی کھجانے لگتے۔ کاغذوں سے گتھ جانے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ چچی نے جو صلاح دی تھی کہ کمرہ کھول کر قفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں، اب بڑی بامعنی معلوم ہو رہی تھی، مگر چچی سے سوال و جواب ہو چکنے کے بعد بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ اپنے کہے سے پھر جائیں۔ خانوں پر نظر ڈال کر دل کو حوصلہ دلانے کی کوشش کی۔ لیجیے صاحب، چچا میاں پل پڑے کاغذات کے ڈھیر الماریوں میں سے نکالنے اور فرش پر چننے شروع کر دیے۔ وہ الماریوں کی بساط ہی کیا ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں خالی ہو گئی، لیکن کاغذوں کے ڈھیر سے کمرہ سارا بھر گیا۔ کاغذات کے ڈھیر کے قریب چچا آلتی پالتی مار بیٹھ گئے۔ جو ڈھیر سامنے تھا اس کے کاغذات ملاحظہ فرمانے شروع کر دیے۔ طرح طرح کے کاغذات تھے، خطوط، بل، نسخے، نامکمل غزلیں، مسودے، دعوتی رکے، اخباروں کی کترنیں، انگریزی اخباروں کی تصاویر کے ورق، دکانداروں کے اشتہار، منی آرڈروں کی رسیدیں، عید کارڈ، حساب کے پرزے اور اللہ جانے کیا کیا۔ ایک ہاتھ کام کے کاغذوں کی جگہ مقرر کر لی اور دوسرے ہاتھ ردی کاغذوں کے دل ٹھکانے لگے اور ڈھیر کی تقسیم شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے تک تو یہ عمل چپ چپاتے بڑی تندہی سے جاری رہا۔ کاغذوں کے کئی ڈھیر دو حصوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے بعد چچا نے ایک بار سر اٹھا کر ردی اور کام کے کاغذوں کا جائزہ لیا تو خیال آیا کہ ردی تو توقع سے بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ردی کو غور کی نظروں سے دیکھنے لگے، گویا اس سے پوچھ رہے تھے کہ تو اتنی زیادہ کیوں نکل آئی، ہم نے تجھے اتنی زیادہ مقدار میں آخر رکھا کیوں تھا۔ اندیشہ پیدا ہوا کہ صفائی کے جوش میں کہیں کارآمد کاغذات تو اس ڈھیر کی نظر نہیں ہوتے جا رہے۔ اوپر ہی کسی دکان میں گھی کا اشتہار بھی پڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی خیال آیا کہ پچھلے دنوں چھمن خاں کہہ رہے تھے کہ دیہات سے گھی منگانے کا بندوبست کر کے شہر میں خالص گھی کی دکان کھولنا چاہتے ہیں۔ بالفرض انہوں نے دکان کھول لی تو اس کے متعلق اشتہار بھی ضرور تقسیم کریں گے اور اشتہار لکھوانے کے لیے ہمارے سوا آخر کس کے پاس جائیں گے۔ ایسی حالت میں ہم معنی مضمون کا ایک اشتہار پیش نظر ہونا بڑا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اشتہار کو اٹھا کر کام کے کاغذات میں رکھ لیا اور مناسب معلوم ہوا کہ ردی کاغذات پر خوب سوچ سمجھ کر ایک نظر غور کی پھر ڈال لی جائے۔ اب جو ان کاغذات کو غور سے ملاحظہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ صفائی کی مد میں بڑی بڑی نایاب چیزیں ردی کرتے چلے گئے ہیں۔ منع خاں درزی کا بل ردی کو ڈالنا، آخر کیا معنی؟ کچھ نہیں تو 4 دن کی بحث کے بعد اس سے قمیص کی سلائی طے ہوئی تھی۔ کل نئی قمیص سلوانے پر اگر وہ اسی قسم کی بحث پھر کھڑی کر دے تو سند کے طور پر بل اپنے پاس ہو تو کسی قدر وقت مفید کاموں کے لیے بچایا جا سکتا ہے۔ اخبار کی کترنیں شوق سے کاٹ کر رکھی تھیں تو ان میں سے قطعاً کوئی قابل قدر و قابل عمل نظر آیا ہوگا۔ صندوقوں اور الماریوں میں بچھائے جا سکتے ہیں اور برسات کے دنوں میں ان سے بچوں کے لیے ناؤ بنانے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ پہلے آدھے گھنٹے میں جس قدر کاغذ ردی قرار پائے تھے، اگلے آدھے گھنٹے میں تقریباً سب کے سب کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر کارآمد قرار پائے گئے۔ 1 گھنٹے کی محنت کے نتائج پر غور کیا تو چچا کو اپنے مزاج میں ایک قسم کی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ یعنی ان کی طبیعت ان کے عزم سے عدم تعاون کرنے پر آمادہ معلوم ہوتی تھی۔ جسم پر سرکشی پر تل چکا تھا۔
جمائیاں اور انگڑائیاں چلی آ رہی تھیں، کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سیدھا کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ آنکھیں کاغذات کو محض دیکھ رہی تھیں کہ افراتفری میں پڑے ہوئے ہیں۔ دل صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ اگر یہ خود بخود منتخب ہو کر اپنے آپ مرتب ہو جاتے تو کیا خوب ہوتا، لیکن ان سے نپٹنے کی امنگ انتقال کر چکی تھی۔ تمام امور پر غور کر کے مناسب معلوم ہو رہا تھا کہ ذرا دیر کو تعطیل تو بہرحال منائی جائے۔ بندو کو آواز دی کہ پان لائے اور خود فرش پر دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کاغذوں کے درمیان فرش کے ایک جزیرے پر کھڑے ہو گئے۔ دماغ خالی تھا، کچھ کبھی یک لخت یوں مڑتے گویا کسی کو پکاریں گے، پھر غالباً یہ سوچ کر رک جاتے کہ چچی سے کہہ چکے ہیں کہ کسی کو آنے نہ دیں۔ اکتاہٹ کے عالم میں سر کھجانے لگے۔ یہ شغل کب تک جاری رہ سکتا تھا؟ آخر گھبرا کر کمرے سے نکل ڈیوڑی میں چلے آئے۔ سڑک پر آنے جانے والوں کا نظارہ کرنے لگے، مگر کمرے کے متعلق دل میں جو پھانس تھی وہ کیوں کر نکل سکتی تھی؟ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بکھیرا جو پھیلا آئے ہیں اسے اب کس طرح خاطرخواہ طریق پر لپٹیں۔ آخر دل میں کچھ طے کر کے سر ڈالے ہوئے اندر پہنچے اور جا کر چچی سے کہنے لگے، چھٹن کی اماں، وہ کل تم تلوں کا تیل منگانے کا کہہ رہی تھیں، کہو تو اس وقت جا کر لا دوں۔ چچی نے چھوٹتے ہی پوچھا، کمرے کا کام ختم کر لیا؟ چچا کو سوال کا ایسا کھلا انداز ناگوار تو گزرا، تاہم بولے، وہ تو ہو رہا ہے۔ مجھے خیال آیا تھا کہ پھر تیل والے کی دکان نہ بند ہو جائے۔ چچی نے کہا، تیل کی کیا جلدی ہے، کل آ جائے گا، آج کمرہ ہی ختم کر لو تو بڑی بات ہے۔ چچا کو اس جواب کے سوا چارہ نہ نظر آیا۔ ہاں وہ تو انشاءاللہ ختم ہوگا ہی۔ چچی بھی ایک حضرت ہیں، بولی، رات کو مردانے میں جا کر دیکھوں گی۔ چچا جھنجھلا کر باہر نکل آئے۔ کچھ دیر ڈیوڑی میں پس و پیش کے عالم میں سر کھجاتے رہے، پھر کھڑے ایک مونڈھے پر بیٹھ گئے۔ فکر مند نظروں سے ادھر دیکھتے تھے، کھسیانے سے ہو گئے تھے۔ آخر اٹھ کھڑے ہوئے اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاغذات کے کمرے میں پہنچے تو کاغذ اٹھا کر یوں الماریوں میں پھینکنے لگے جس طرح مزدور گرے میں سے مٹی نکال کر باہر پھینکتے ہیں۔ رات کو چچی مردانے میں آئیں تو دیکھا کہ کمرہ صاف ہے، الماریوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں۔ بولنی، الماریاں کھول کر اپنی کارگزاری بھی تو دکھاؤ۔ جواب میں چچا نے چابیاں تلاش کرنی شروع کر دیں، پر نامعلوم گچھا کہاں رکھ کر بھول گئے تھے۔ اس دن سے آج تک یہ کیفیت ہے کہ دن میں تو چچا کی چابیوں کا گچھا مل جاتا ہے، لیکن رات کے وقت جب چچی مردانے میں آتی ہیں، باوجود بے حد تلاش کر کے بھی دستیاب نہیں ہوا۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سیکھیں۔ الفاظ: گتھ جانا، لڑ پڑنا، پشم جوں تو یا مشکل سے، عدم تعاون، مدد نہ کرنا، بساط، طاقت یا حیثیت، امنگ، خواہش یا جوش یا ولولہ، تیر بہدف، نشانے پر لگنے والا تیر، سراسیمہ ہونا، پریشان ہونا، تندہی، جی لگا کر کام کرنا، یک لخت، فوراً، اندیشہ، خطرہ یا فکر مندی یا خیال، نفاست طبع، مزاج کا نفیس ہونا، پل پڑنا، کسی کام کی تکمیل میں لگ جانا، قفل، تالا، صلاح، مشورہ یا تعویذ یا رائے، تعطیل، چھٹی یا رخصت۔ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ آپ لوگ کا کاپی ورک ہے، نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے۔ چچی نے کمرہ کھول کر الماریوں میں ڈالنے کی تجویز دی۔ قفل: چچا کام نہ کر پانے پر ہو رہے تھے کھسیانے۔ چچا جان نے الماریاں کھولیں تو دیکھا کہ ان میں ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں کاغذات۔ بچوں کے استاد کو مردانے میں انتظام کی ضرورت تھی کمرے کی۔ چچی بیٹھی بنو کی اوڑھنی میں گوٹا ٹانک رہی تھی دالان میں۔ چچا صحن میں کھڑے چارپائی کے پایوں میں ابلتا ہوا پانی ڈلوا رہے تھے مارنے کے لیے کھٹمل۔ یہ ذکر ہے پچھلے ہفتے کا۔ چچا نے چچی
से तेल ला कर देने के लिए पूछा। तिलों का? चचा जान का ख्याल था कि दर्जी का बिल पास हो तो काफ़ी मुफीद कामों के लिए बचाया जा सकता है वक्त। बच्चों का उस्ताद उन्हें पढ़ाने के लिए आया तीसरे पहर। रद्दी के ढेर पर सबसे ऊपर दुकान का इश्तिहार पड़ा था, घी का। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। चच्ची दालान में बैठी बन्नों की ओढ़नी में घूंटा टांक रही थीं। चचा ने बकिया खटमलों की जान बख्शी का हुक्म सादर फरमाया और चाबियों का गुच्छा लिए कमरे की तरफ रवाना हो गए। चचा जान ने कमरा खोलकर नाक की सीध अलमारियों का रुख किया। चचा कमरे से निकलकर ड्योरी में चले और सड़क पर आने जाने वालों का नज़ारा करने लगे। रात को चची मर्दाने में आई तो देखा कमरा साफ है। दी हुई पहेलियाँ सुने और बूझें। लिखने का है ढंग निराला, जो भी होगा लिखने वाला बिना कलम के हाथ चलाए और तेज़ी से लिखता जाए। नेक्स्ट है, देखी हमने एक मशीन, खाने पीने की शौकीन, जब चाहो वो खोले पेट, इसमें ले हर चीज़ समेत। स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप खुद यहाँ पर लिखेंगे इसके साइड्स पर। ज़माइर की तज़कीर तानीस। ऊपर अलिफ और बे के तहत दिए हुए जुमलों में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इसम ज़मीर वो का इस्तेमाल किया गया है। जीम और दाल के तहत दिए हुए जुमलों में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इसम ज़मीर हम का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उर्दू में ज़माइर में तज़कीर और तानीस का कोई फ़र्क नहीं होता। अलिफ में है नबीला घर पर नहीं है, वो पार्क में खेल रही है। बे में है यावर घर पर नहीं है, वो पार्क में खेल रहा है। अहमद और यासिर ने कहा हम आ रहे हैं। जमीला और सारा ने कहा हम आ रहे हैं। खाली जगह में दुरुस्त इसम ज़मीर लिखकर जुमले मुकम्मल करें। बड़ों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारा नाम नहीं भूला। क्या वो तुम्हारी किताब है? ये मेरा कलम है। दिए हुए मुतशाबह अल्फाज के मायने लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करके इनका मफ़हूम वाज़िया करें। स्टूडेंट्स, ये आप लोग खुद लिखेंगे। मामूर मामूर, अलम अलम, हामी हामी, नुक्ता नक्ता, नज़र नज़र, कसरत और कसरत। दिए हुए मुहावरात का मफ़हूम लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ये नेक्स्ट आप आने वाली वीडियो में देख लेंगे। सवालात। उस्ताद को पढ़ाने के लिए कमरा क्यों दरकार था? उस्ताद को पढ़ाने के लिए कमरा दरकार था ताकि बच्चों के पढ़ने लिखने का सामान भी ठिकाने से रखा रहेगा और तवज्जो से अपना काम भी कर सकेंगे। जब रद्दी का ढेर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो चचा ने क्या कहा? जब रद्दी का ढेर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो चचा छक्कन गौर से रद्दी को देखने लगे, गोया इससे पूछ रहे हैं कि तू इतनी ज़्यादा क्यों निकल आई और हमने तुझे इतनी ज़्यादा मिकदार में रखा क्यों था? सफाई के चक्कर में कहीं ज़रूरी कागजात कूड़े की ढेर तो नहीं हो गए? चचा जान किस काम में मसरूफ़ थे और अपने काम के बारे में क्या फरमा रहे थे? चचा छक्कन चारपाई के खटमल मारने की गर्ज से सेहन में खड़े पायों की चूलों में उबलता पानी डलवा रहे थे। चच्ची को बता रहे थे ये बड़ा नायाब नुस्खा है। अलमारियों को खोल कर देखने के बाद चचा छक्कन की हालत क्यों ख़राब हुई? चचा की हालत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि अलमारियों को खोलते ही देखा कि ऊपर से नीचे तक तमाम खाने बेतरतीब कागज़ों से ठुसाठुस भरे हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चचा ने अपनी नफासत तबा का इजहार किन जुमलों में किया? चचा ने कहा जगह तो यूं गुस्ल खाने में भी मौजूद है, वहाँ पढ़ने को क्यों नहीं कह देती। बस ये बात है हिंदुस्तानियों की जिसकी वजह से इनका घर अंग्रेज़ों की कोठियों से मुख्तलिफ मालूम होने लगता है। हम लोगों को सफाई और सलीका नहीं, हम चाहते हैं पशम बस गुज़र हो जाए। अगर आप चचा छक्कन की जगह होते तो क्या करते? जवाब आप खुद लिखेंगे।
दिए हुए मुहावरात का मफहूम लिखें और फिर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरात: आबाब होना, शर्मिंदा होना। मैं उस्ताद के सवाल का जवाब ना दे सका, जिसकी वजह से सबके सामने आबाब हो गया। हिल पड़ना: अचानक किसी मुसीबत में पड़ना। बारिश के दौरान अचानक तूफान आ गया और यूं समझो कि पूरा गांव पर पल पड़ गया है। दंग रह जाना, हैरान हो जाना। जब इसने छोटे बच्चे को इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाते देखा तो दंग रह गया। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आजकल पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कसर उठा ना रखना, कोई कमी ना छोड़ना। दुश्मनों ने हमें नुकसान पहुंचाने की में कोई कसर उठा ना रखी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।